لیکن جو ہی جنگ کا وقت آیا تو کہنے لگے کہ وہ اللہ میاں سے کہتے ہیں کہ یا اللہ بیٹھے بٹھائے ہم آرام سے تھے، یہ تم نے کیا کر دیا، یہ جنگ کا حکم دے دیا سر۔ یہ ہوتا ہے دین جب مذہب میں بدلتا ہے تو نیکی نام رہ جاتا ہے، حالانکہ یہی جو زکوٰۃ اور یہی جو صلاۃ تھی دین کے جو پروگرام تھے اس میں اہم ستون تھے یہ، لیکن یہ سب تیار کرتے تھے میدان جنگ میں جانے کے لیے۔ منزل آخری جو ہے مومن کی وہ تو شہادت ہے نا، یہ تو سارا قصہ پہلا کا جتنا بھی ہے وہ تو ٹریننگ ہے، وہ تو کاکول کی پی ایم میں ہے، یوں کہیے تیار کیا جاتا ہے اس کے اندر سپاہی کو۔ یہ سارے جتنی ہیں تربیت گاہیں ہیں عزیزان من، ایک قربانی کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے۔ وہ آخری منزل اس کی میدان جنگ ہے جہاں ہتھیلی سر ہتھیلیوں پہ رکھ کے یہ خدا کی راہ میں چلے جاتے ہیں، ایک عارضی زندگی کے عوض ایک ابدی حیات حاصل کرنے کے لیے، لیکن بڑا سخت مرحلہ ہے۔ یہ ساری جتنے بھی آپ کے ہاں کے شعائر ہیں، دین کے احکام ہیں، یہ ارکان ہیں، اس آخری مقصد کی تیاری کے لیے مومن کے لیے تربیت گاہوں کے ارکان اور پروگرام ہیں۔ یہ مذہب میں پہنچ کے یہی مقصود بالذات ہو جاتے ہیں، وہ کام ہو جاتا ہے حکومت کا، حکومت اور اس کی فوجیں وہ تو یہ کچھ کریں، اور ہم جو اہل مذہب ہیں، دیندار ہیں، اسلام پرست ہیں، ہم اور زیادہ نمازیں پڑھنے لگ جائیں، پھر نوافل کا اضافہ اس میں کر لیں، پھر اشراق کا اضافہ اس میں کر لیں، ہم یہ کچھ کرنے لگ جائیں۔ دیکھا قرآن نے کیا کہا ہے، یہ ان لوگوں کا ذکر تھا، ذکر فیہ القتال اور آیت الذین فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم مرض، دلوں کا روگ بتایا ہے۔ یہ مطلب دلوں کا روگ ہے، غلط چیز سے اطمینان حاصل کر لینا وہ اطمینان نہیں ہوتا، فریب نفس ہوتا ہے، اور اسی کو تو مرض کہتے ہیں دلوں کا، جسے آج سائیکولوجیکل ڈیزیز آپ کہہ رہے ہیں نا، آج کی اصطلاح میں قرآن اس کو ہمیشہ دلوں کا مرض کہتا ہے۔ اس زمانے میں اس نے یہ جو مرض ہیں جسمانی اور قلبی، اس کا فرق کیا ہے، اس نے دلوں کا مرض، ینظرون علیک نظر الموت فاولی لہم، کہا کہ ایسے وقت میں کیا چاہیے تھا، طاعتم، کیا بات ہے، ایک لفظ ہے، حکم آیا اور اس کے سامنے جھک گئے، قول معروف، پھر آپس میں بھی باتیں وہ کیں جو اس مقصد کے حصول کے لیے جانی پہچانی ہوئی ہو، وہی تذکرہ ہو، وہی ذکر ہو، اسی کی طرف جانے کے متعلق ساری گفتگو ہو، سارے تذکرے ہوں۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقَ اللَّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو پھر جب معاملہ پختہ ہو جائے، طے ہو جائے بات کہ ہاں اب میدان جنگ میں جانا ہے، تو اس کے بعد جو خدا نے کہا ہے یا جو تم نے وعدہ کیا تھا، جس کا دعویٰ کرتے تھے تم ایمان کا، اس کی صداقت اپنے عمل سے پیش کر دینا، یہ ہے نیکی، خیر لہم، نیکی اس کو کہیں گے۔ پھر اس کے بعد وقت ہو گیا عزیزان من، سورہ محمد کی آیت 21 تک ہم آ گئے، 22ویں آیت سے ہم آئندہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت